أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، سورہ یوسف کی یہ 5ویں نمبر کی آیت ہے. کل گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے 11 ستاروں کو اور سورج چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سے فرمایا کہ پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا کہ وہ آپ کے لیے کوئی خاص تدبیر کریں گے. یقیناً شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. چونکہ یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے وہ تو اللہ کی تھے. باپ ایک، ماں الگ، تو ان سے تو خطرہ تھا کہ پتہ نہیں یہ کوئی تدبیر کرتے ہیں یا کیا کریں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے محسوس کر لیا ہوگا کہ ان کے ساتھ کچھ فریب کر سکتے ہیں، اس لیے آگاہ رہو، ان کو خواب بتلاؤ ہی مت. اب یہ چونکہ نبیوں کی اولاد ہیں، اس لیے خواب ایسا ہے کہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں 11 ستارے اور سورج چاند کا جھکنا یوسف علیہ السلام کے سامنے تو ان کی عزت بڑھ جائے گی اور ہمیں جھکنا پڑے گا. تو اس خواب کی تعبیر وہ سمجھ جائیں گے. اور بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، نبی کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کے پاس بھی تعبیر رویا کا علم ہو. جیسے کہ امام راضی نے لکھا ہے کہ اہل تحقیق کا کہنا یہ ہے کہ ان کے بھائیوں کے پاس بھی تعبیر رویا کا علم ہوگا، ورنہ پھر اس خواب کو دیکھ کر ان میں کیسے کینہ پیدا ہو جاوے یا غصہ پیدا ہو جاوے. اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ نبی تھے. حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا اور تفصیل کے ساتھ بتلایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے یا کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ یہ انبیاء تھے. خیر، تو 10 بھائیوں سے تو اس لیے روکا کہ وہ کچھ پلاننگ کر سکتے ہیں، لیکن ایک حقیقی بھائی بنیامین تھے، ان کو بھی کہنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کم عمری کی وجہ سے منہ سے کوئی بات نکل جائے اور بھائیوں کو پتہ چل جائے. اس لیے یوسف علیہ السلام کو اس خواب کو کسی کے بھی سامنے کہنے سے منع کیا.
اب خواب ہے کیا، اس کے بارے میں احادیث میں کیا وارد ہوا ہے، ایک تفصیلی بحث ہے، اور خواب کس طرح سے آتا ہے، یہ سب باتیں آج کی مجلس میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک خواب کی حقیقت، جیسے کہ امام محی الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مازری کے حوالے سے نقل کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی سونے والے آدمی کے دل میں کچھ ایسے اعتقادات پیدا کر دیتے ہیں جس طرح سے بیدار آدمی کے دل میں پیدا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالی جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، نہ اس کو نیند رکاوٹ بنتی ہے نہ بیداری۔ اب ان جو اعتقادات دل کے اندر پیدا کیے ہیں، جو خیالات پیدا کیے ہیں، ان خیالات کو ایک نشانی قرار دیا ہے اس چیز کے لیے جو بیداری میں پیش آنے والی ہے۔ پھر اگر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، جو نشانی ہے، خوش کرنے والی ہے، اس میں شیطان کی شرکت نہیں ہے، تو اس کو رویا کہتے ہیں، اور اگر اس میں شیطان کی شرکت ہے تو اس کو حلم کہتے ہیں۔ چونکہ شیطان والی بات میں کچھ نہ کچھ ناگوار چیز بھی شامل ہوتی ہے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن شیطان ڈرانے کے لیے بھی کبھی اس طرح کی باتیں ان خیالات کے اندر شریک ہو جاتا ہے، شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الرؤیا من اللہ تعالی والحلم من الشیطان، جو خواب ہوتا ہے اچھا خواب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اضغاث احلام ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأى احدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله تعالی فليحمد الله تعالی، جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے اس حال میں کہ وہ اس کو پسند کر رہا ہے خواب کو، تو سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس پر اللہ کی تعریف کی جائے اور اس کو دوسرے کے سامنے بیان کر سکتے۔ اور جب ایسی چیز دیکھے جو انسان ناگواری محسوس کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا چاہیے، شیطان سے اور اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ ایک روایت ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی ایسا خواب دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہے تو لیفٹ سائڈ کی طرف 3 مرتبہ تھوک لیجئے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیے، اور سونے کی سائڈ کو بدل دیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کرنے کے اندر، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ سلامتی ہو اس ناگوار چیز سے، جیسے کہ صدقے کو اللہ تعالیٰ نے بلاؤں کے دفع کرنے کا سبب قرار دیا ہے، اس طرح سے سونے کی سائٹ بدل لینے میں ہی کوئی سلامتی ہو۔ اگرچہ الٹی جانب تھوکنا اور اس جانب کو بدل دینا ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگی۔ تو یہ تو اہل سنت والجماعت کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ خیال پیدا فرماتے ہیں، لیکن فلاسفہ نے بھی اس کے بارے میں کچھ چینی گوئیاں کی ہے اور اس کی
حقیقت بتلانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھو یہ جو رؤیا کا لفظ ہے، ایک ہوتا ہے رؤیا، ایک رؤیتن اور ایک رأیون۔ رؤیا کا تعلق خواب کے ساتھ ہے، سونے کے ساتھ ہے، اور رؤیتن کے تعلق آنکھ سے دیکھنے کے سے متعلق ہے، اور رائے کا تعلق عقل کے ساتھ ہے۔ احادیث شریفہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی حقیقت یوں بتلائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ نبوت میں سے صرف خوشخبریاں رہ گئی ہے۔ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات۔ قالوا وما المبشرات، صحابہ نے عرض کیا کہ یہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھا خواب۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اچھا خواب دکھلا کر ایک بشارت دیتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی ایک روایت تفسیر مظہری کے اندر بحوالے طبرانی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رؤیا المؤمن کلام یکلم العبد ربہ فی المنام۔ خواب ایک بات ہوتی ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ سپنے میں کچھ باتیں بتلا دیتے جو انسان کو آگے چل کر پیش آنے والی ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الرؤیا الصالحہ جزء من 46 جزءا من النبوہ۔ اچھا خواب نبوت کے کا 46واں حصہ ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلے 6 مہینے تو خواب ہی کی شکل میں سب چیزیں ہوتی تھی، جو حضور خواب میں دیکھتے تھے اسی کو باہر دیکھتے تھے بیدار ہو کر۔ جیسے کہ وحی آتی تھی تو وحی پوری کی پوری حق ہوتی تھی، ایسے ہی حضور کا جو نبوت کا شروع کا زمانہ ہے 6 مہینہ، اس میں خواب آتا تھا، آپ نے جو دیکھا بس ویسا ہی بعد میں دیکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ 23 سال کی عمر ہے، اور 23 سال کے اندر 6 مہینہ وہ 46واں حصہ رکھتا ہے، اس لیے کہ 23 کو ڈبل کر دیا جائے، 1 سال کے 2 حصے کیے جائے تو 6 مہینے رہتے ہیں، تو 23 سال کے 6 مہینے نکالے جائے تو 46 رہتے ہیں۔ تو 46 میں سے ایک حصہ حضور کی نبوی زندگی ہے، نبوت کے بعد کی زندگی اس کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا خواب یا سچا خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک 46واں حصہ ہے، اور یہ بات بھی حضور نے بتلائی کہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور ڈراؤنا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، لہذا تم میں سے جب کوئی آدمی اچھا خواب دیکھے جس کو وہ پسند کر رہا ہے، وہ بیان نہ کرے ہر ایک کو، مگر اسی کو بیان کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اگر ناگوار ناپسندیدہ چیز دیکھے، ڈراؤنی چیز دیکھے، تو پھر اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آئے، 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے، اور اس خواب کو کسی اور کے سامنے بیان نہ کرے تو اس کو ہرگز نقصان نہیں ہوگا۔ خواب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آدمی دیکھ سکتا ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، اس لیے کہ شیطان میری شکل میں متمثل نہیں ہو سکتا، شیطان میری شکل بنا کے آ نہیں سکتا ہے۔ بعض تعبیر کی کتابوں کے اندر میں نے دیکھا، ایک کتاب ہے خواب نامہ کبیر، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے
کہ شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں تو نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ کی شکل میں آ سکتا ہے، اور اس کی توجیہ یہ بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مظہر ہدایت ہے، آپ ہدایت کا ذریعہ بنے اور ہدایت لوگوں کو صحیح باتیں بتلانے کے لیے آئے، تو حضور مظہر ہدایت ہے اور شیطان مظہر دلالت ہے، تو ظاہری بات ہے جو سراپا ہدایت ہو اس کی شکل میں سراپا گمراہی کیسے آ سکتی؟ گمراہ ہدایت والے کی شکل لے کر کیسے آ سکتا ہے؟ چونکہ اللہ رب العزت کے ناموں میں جہاں ہادی ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں مضل بھی ہے۔ اللہ جیسے ہدایت دیتے ہیں، اللہ گمراہ بھی کرتے ہیں، گمراہی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن شیطان کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی دعویٰ کرے خدائی کا وہ تو باطل ہے۔ نبی جو بات کہے گا وہ پوری کی پوری سچی ہے، اب جو پورا جھوٹا ہو وہ تو کہاں سچے کی شکل میں آئے گا، لیکن کوئی اللہ تعالیٰ کی شکل لے کر الٹی بات کرے گا تو انسان سمجھ لے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، یہ شیطان نے شکل اختیار کی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر خواب میں زیارت ہو تو اللہ کے نبی ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ خواب کی احادیث شریفہ کے اندر 3 قسمیں ملتی ہیں۔ ایک حدیث نفس، جیسے کہ ایک آدمی ہے کوئی کام کرتا ہے، وہی چنے دانے بیچ رہا ہے ایک آدمی، یا ایک آدمی کھیت میں کام کرتا ہے، اپنے آپ کو اسی کام کے اندر دیکھ رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کے ساتھ محبت کر رہا ہے، عشق کر رہا ہے، اب اپنے معشوق کو وہ خواب میں دیکھ رہا، تو یہی حدیث نفس ہی ہے کہ جو چیزیں اس نے کی تھی بیداری کے اندر اسی کو سپنے میں دیکھ رہا ہے، یہ حدیث نفس ہے۔ اور دوسرا خواب تخویف شیطانی، اور وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ کھیلتا ہے، پھر شیطان انسان کو ایسی باتیں دکھاتا ہے جس سے انسان کو غم پہنچے، کبھی کبھی کھیلتے کھیلتے انسان کو غسل بھی فرض کرا دیتا ہے۔ ایسے ان دونوں خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، جو تخویف شیطانی ہے اور حدیث النفس ہے، ان دونوں کی کوئی تعبیر نہیں۔ تیسرا خواب ہے بشرائے رحمانی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب کا جو فرشتہ ہے وہ آتا ہے اور لوح محفوظ سے کوئی چیز دکھاتا ہے جس سے اس بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خوشخبری ملتی ہے۔ تو اب خواب کی حقیقت ان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں، تفسیر روح البیان میں اس کی تعریف یوں کی کہ اعلم ان الرؤیا عبارت عن ارتسام صورت المرء وانتقاشها فی مرآت القلب فی النوم دون الیقظہ۔ آدمی جب سو جاتا ہے تو سونے کے بعد جب انسان کی روح چلی جاتی ہے اوپر تو روح محفوظ کے اندر کچھ چیزیں دیکھتی ہے، جو کچھ بھی چیز دیکھے گی نیند کے اندر وہ انسان کے دل کے اندر منقش ہو جاتی ہے، دیکھی ہوئی چیز کی شکل انسان کے اندر بیٹھ جاتی ہے۔ تو گویا کہ یوں سمجھو کہ جو خواب ہے وہ علم کا ایک باب ہے، اور ہر علم کے لیے ایک معلوم ہوتا ہے، جو علم حاصل ہوا ہے اس کا ایک نہ ایک معلوم ہے، اور ہر معلوم کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اور وہی حقیقت اس کی صورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری جو دنیا بنائی ہے اس کو عالم اکبر کہتے ہیں، اور حضرت انسان کو عالم اصغر کہتے ہیں۔ تفسیر مظہری کے اندر ہے کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ عالم اکبر ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے اندر نفس بھی ہے، روح بھی ہے،
اور انسان کی جیسے حیات میں ہاتھ پاؤں اور جیسے اعضاء ایسے اعضاء بھی ہیں، اس کو انسان کبیر کہتے ہیں۔ اور انسان جو ہے عام انسان، اس کو عالم اصغر کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ساری چیزیں جو دنیا میں پائی جاتی ہے وہ پائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت انسان کے اندر خیال والی چیزیں پیدا کی ہیں، اور ان خیالات کے ذریعے آدمی محسوس کا خیال کرتا ہے، معقول کا خیال کرتا ہے، اور اعراض کا، جواہر کا، ساری چیزوں کا وہ خیال کرتا ہے، لیکن ان چیزوں کے معنی دنیا میں کچھ اور ہوتے ہیں۔ جب روح اوپر جاتی ہے، وہاں جاتی وہ عالم مثال ہے، اور جو چیز وہاں دیکھی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہی چیز دنیا میں دیکھے گا، بلکہ ایک حدیث نقل کی ہے علامہ آلوسی بغدادی تفسیر مظہری کے اندر، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب 6 ہیں، الرؤیا ستۃ۔ اگر آدمی عورت کو خواب میں دیکھتا ہے تو وہ خیر ہے، بھلائی کی چیز ہے۔ اگر اونٹ کو دیکھتا ہے تو وہ لڑائی کی چیز ہے۔ اگر دودھ کو دیکھتا ہے تو وہ فطرت ہے، روایات میں دودھ کے معنی علم آیا ہے۔ اور اگر سبزی دیکھتا ہے، ہریالی دیکھتا ہے تو وہ جنت ہے۔ اگر کشتی دیکھتا ہے تو سمجھو کہ یہ نجات کی چیز ہے، اور اگر کھجور دیکھتا ہے تو وہ روزی اور رزق ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے، معنی بتلائے۔ تو آدمی جب سو جاتا ہے اور سونے میں جو دیکھتا ہے، تو جو چیز دیکھی ہے وہی چیز دیکھے گا یا اس کے ساتھ اس کو سابقہ پڑے گا، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ دیکھا ہے کچھ اور اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا خنزیر، سور کو دیکھا، اس کا معنی ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیرات کے اندر ایک ملعون دشمن سے قرار دیا ہے۔ ملعون دشمن، کتے کو دیکھا تو کمزور دشمن، تو یہ مختلف معنی۔ بھئی سانپ ہے تو سانپ کو کسی نے کہا کہ اس سے مراد مال ہوتا ہے، تو بعضوں نے کہا کہ دشمن ہوتا ہے۔ تو جو چیز آدمی دیکھتا ہے اس کا ضروری نہیں کہ وہی معنی ہو۔ اب آدمی کو خواب آتا کیوں ہے، کس طرح سے آتا ہے؟ تو تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ علم، خواب ایک علم کی چیز ہے، اور وہ کس طرح سے کہ انسان جس صورت کو دیکھتا ہے خواب کے اندر، وہ صورت اس کے دل میں جاتی ہے اب اور بیٹھ جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو خواب ہے، جیسے علم کے لیے جگہ دل ہے، ایسے خواب کے لیے بھی وہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو باڈی ہے ایک الگ چیز ہے، روح الگ چیز ہے، اور روح اس باڈی سے کئی زمانہ پہلے بن چکی ہے، اس لیے وجود کے اعتبار سے روح پہلے بنی ہے۔ درجے کے اعتبار سے بھی روح کا درجہ جسم کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو چیزیں بندے کو ملتی ہیں، بندے کی جسم تک پہنچتی ہے، یہ بھی روح کے واسطے سے پہنچتی ہے۔ تو روح بہت بڑا رول ادا کرتی ہے بندے کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان۔ ایک واسطہ وہ روح ہے۔ جسم کی تدبیر جو کچھ کرتی ہے وہ بھی روح کرتی ہے، ساری جسم کی تدبیر مفوض ہے، روح کی طرف سونپی گئی ہے روح کو۔ دونوں کے اندر بڑا فرق ہے کہ روح بسیط ہے، وہ کسی چیز کے مکس کرنے سے نہیں بنی ہے، جسم تو مکس اپ سے بنا ہوا ہے، جسم میں بہت ساری چیزیں ہیں، جسم پورا مرکب ہے۔ لہذا ان دونوں میں جوڑ بئی معنی ہے کہ جسم کو چیزیں ملتی ہے روح کے ذریعے۔ باقی روح ایک الگ دنیا کی چیز ہے اور جسم ایک الگ دنیا کی، جسم خاکی ہے اور روح عالم بالا کی چیز ہے۔ لیکن جب تک دونوں میں ضبط پیدا نہیں ہوگا وہاں تک تاثیر و تاثر نہیں ہوگا، دونوں ایک دوسرے کی مدد لینا دینا نہیں کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عالم مثال بنایا۔ جیسے قبر کو عالم برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ۔
تو چونکہ دنیا سے جانے کے بعد آخرت سے پہلے ایک عالم ہے، وہ عالم برزخ ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک عالم مثال بنایا ہے جو عالم ارواح اور عالم اجسام کے بیچ میں ہے، تاکہ دونوں میں ربط پیدا ہو۔ تو اب جب اس طرف دونوں میں ربط ہو جائے گا تو تاثیر و تأثر حاصل ہوگا۔ تو یہ انسان کی روح کی یہ حالت ہے اور اس کے جسم کی۔ تو جب انسان کی روح انسان کے سونے کے وقت اوپر چلی جاتی ہے تو عالم مثال میں وہ آئینے کی طرح ہے، لوح محفوظ ایک آئینے کی طرح ہے۔ جب اس میں کوئی شکل ظاہر ہوتی ہے، یا یوں کہی کہ روح ایک آئینہ ہے، اور یہ آئینہ لوح محفوظ کے سامنے جب جاتا ہے تو لوح محفوظ کی چیزیں اس روح کے اندر اس آئینے میں آتی ہیں، اور اس آئینے کا تعلق نیچے سوئے ہوئے انسان کا جسم ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے۔ تو وہ آئینہ جو دیکھے گا، وہاں آئینے میں جو چیز سامنے آئے گی وہ چیز یہاں سپنے میں دکھائی دے گی۔ تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا۔ اب یہ خواب کس درجے کا ہے وہ آدمی دیکھا جاتا ہے، بھائی دیکھنے والا کون ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب تو وہی ہوا کرتے تھے۔ ان کے بعد درجہ آتا ہے اولیاء کرام کا۔ انبیاء علیہ السلام کا خواب تو وہی قطعی ہوتی ہے، پکی بات ہوتی ہے۔ نہیں دیکھتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ ذبح کرو، سپنے میں دکھایا، اور یہ سپنا اتنا پکا تھا کہ اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھ لے، میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر، بیٹے نے عرض کیا کہ میرے ابا جان آپ کر گزریے وہ بات، وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے بیٹا بھی سمجھ رہا ہے کہ باپ کا خواب پکا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے، اور جو صالحین ہوتے اولیاء کرام ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دل کو، اپنے نفوس کو ریاضات اور مجاہدات کے ذریعے پاک کیا ہے، اور فطری جو کمزوریاں ہیں انسان کے دل کے اندر جو کدورتیں ہیں اس سے اس نے صاف کیا، اور گناہوں کی تاریکیوں سے اس کو جلا دیا ہے، صفائی کی ہے، تو پھر ان کا دل انوار نبوت سے روشنی حاصل کر کے چمکدار ہو جاتا ہے۔ جب چمکدار ہو جاتا ہے تو ان کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، نادر بھی ہوتا ہے، کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مشتبہ چیز کھا لی ہے، کوئی حرام چیز کسی نے کھلا دی ہے، تو اس کی وجہ سے تو خواب میں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیونکہ اولیاء کرام کوئی معصوم تو ہے نہیں، انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، اولیاء سے تو غلطی بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ عوام کے ساتھ رہتے رہتے بھی آدمی کے دل کے اوپر کچھ کدورت آتی ہے۔ تو اولیاء کرام کا خواب وہی تو نہیں لیکن وہی کے مشابہ ہوتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ بعض روایات میں 50 کا حصہ بھی بتایا، بعضوں میں 40 کا حصہ بھی بتایا، اور بعضوں میں 70واں حصہ بھی بتلایا۔ یہ مختلف عادات کے بارے میں اتنا زیادہ اختلاف ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ 50 کہہ دیا تو چونکہ 46 46 وہ 50 کے قریب قریب ہے۔ اور تیسرا خواب عوام کا ہوتا ہے، عام پبلک کا، تو یہ عالم مثال سے مستفاد ہے۔ کبھی بیکار بھی ہوتا ہے، جھوٹا بھی ہوتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جھوٹے خواب بیان کرنا یہ اس کی بڑی سخت وعید ہے۔ کل قیامت کے دن ان کو جو دیا جائے گا
کہ ان جو کے اندر گانٹھ لگائیے جنہوں نے خواب جھوٹے بتلائے. بہت سارے لوگ کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے بھی جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں, عزت حاصل کرنے کے لیے کہ لوگ مجھے بڑا بزرگ سمجھیں گے کہ یار ایسے ایسے تو ان کو خواب میں آتے ہیں لوگ, تو بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے. تو اس کی سخت مذمت آئی روایات کے اندر. اب جو آدمی ایک آرڈینری آدمی ہے اس کے خواب کی تعبیر کی ضرورت پڑے گی. اب تعبیر کس سے لیں گے؟ تعبیر کہاں سے آئے گی؟ یہ تعبیر الہامی چیز ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے بندے کے دل میں ڈالا جاتا ہے. خواب دیکھا اور بتایا اور سامنے والے کے دل میں جو بات آئی اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتے. اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ انسان کا خواب موقوف ہوتا ہے تعبیر کے اوپر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا علی رجل طائر ما لم یحدث بها, خواب پرندے کے پاؤں کے اوپر ہوتا ہے جب تک اس کو بیان نہ کرے, اور جب اس کو بیان کر دیتا ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے. اب کس کو خواب بیان کیا جائے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحدث رؤیاک الا حبیبا او لبیبا, تم اپنا خواب بیان مت کرو مگر حبیب کو یا لبیب کو. حبیب کے معنی دوست, گہرا دوست ہو. ظاہری بات ہے آپ کا گہرا دوست ہوگا, اس کے سامنے اگر خواب بتلایا تو وہ کوئی اچھی بات کہے گا, کیونکہ آپ کا خواب ابھی لٹک رہا ہے کہ کیسا ہوگا, تو اس کی تعبیر بتلانے والے نے جو بتلائی وہی ہوگا. اس لیے فرمایا اللہ رجل طائر, پرندے کے پاؤں کے اوپر جب تک بیان نہیں کیا جائے. تو بیان کس کو کرے؟ لبیب کو کہو یا حبیب کو کہو. حبیب کے معنی دوست اور لبیب کے معنی عقل مند. عقل مند آدمی سوچ کر بتلائے گا, ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ خواب تو اچھا بتلا رہے ہیں لیکن وہ اس کو کچھ الٹا معنی بتلا دیتا ہے, تو پھر وہ چیز تعبیر میں پیش آ جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فجر کے بعد عموماً صحابہ کرام سے دریافت فرماتے تم میں سے کس کس نے کوئی خواب دیکھا ہے. اور اس میں بھی علماء کرام نے لکھا کہ کون سا خواب سچا ہوتا ہے, کون سا گڑبڑ ہوتا ہے. صبح کا جو آدمی خالی ذہن ہو, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد پوچھتے تھے, تو تعبیر دینے والا بھی تو خالی ذہن ہونا چاہیے, صحیح خود دماغ ہونا چاہیے, تو تعبیر اچھی بتلا سکے گا. اور کوئی آدمی ایسا مشغول ہے اور اس کا دماغ حاضر نہیں اور اس کو جا کے آپ خواب پوچھنے لگو تو پھر کیا ہوگا؟ الٹا سیدھا بیان کر دے گا. اس لیے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ 4 قسم کے لوگوں سے تعبیر نہیں پوچھنا چاہیے. اپنا خواب 4 قسم کے آدمیوں سے مت بیان کرو. ایک وہ آدمی جو شریعت کا پابند نہیں ہے, بے دین ہے. اب بے دین آدمی کو بتائیں گے وہ کیا بتائے گا؟ دوسرا, عورتوں سے مت بیان کرو خواب, اس لیے کہ وہ اپنی کوتا فہمی کی وجہ سے اور کا طور معنی بتلا دے گی. نمبر 3, جاہلوں سے مت بتلاؤ, کیونکہ جاہل کے پاس علم نہیں ہے. وہ پہلا تھا وہ تو شریعت کا پابند نہیں ہے, اور دوسرا جو ہے عورتیں, اور تیسرے نمبر پہ جاہلوں سے, اور چوتھے نمبر پر دشمنوں سے, اس لیے کہ دشمن کو آپ کہنے جاؤ گے تو کچھ اور بتلا دے گا. خیر, تو خواب حبیب کو بتلایا جائے یا لبیب کو بتلایا جائے, اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب کا ظاہر کچھ ہے اور حقیقت کچھ ہے, معنی کچھ ہے. جیسے ایک بادشاہ تھا, اس نے خواب دیکھا کہ اس کا چہرہ پورا سیاہ ہو گیا ہے سپنے کے اندر. بہت پریشان ہوا کہ آخر کوئی بلا آئی, کیا مصیبت آئی, کیا ہے. مجھے غالباً یاد پڑتا ہے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تھے یا کوئی اور عالم دین تھے, ان کو پوچھا تو آپ نے بتایا کہ تمہارے گھر لڑکی پیدا ہوگی. اب سمجھ میں نہیں آیا کہ منہ میرا کالا اور بچی پیدا ہوگی.
تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت سنائی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور غصے میں بھرا ہوا ہوتا۔ تو آپ کا چہرہ سیاہ ہو گیا، آپ کی بیٹی پیدا ہوگی، اور بڑا خوش ہوا بادشاہ اور ان کو انعام دیا، اور جب بیٹی پیدا ہوئی تو دوسرا انعام دیا کہ دیکھو۔ کبھی کبھی موسم کے لحاظ سے بھی خواب کی تعبیر بدل جاتی ہے۔ حضرت الاستاذ مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے سنا کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے بستر کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ معبر سے پوچھا، تعبیر دینے والے نے بتایا کہ تم کھودو، وہاں خزانہ رکھا ہوا ہے۔ ایک اور آدمی نے خواب دیکھا کسی زمانے میں کہ اس کے بستر کے نیچے آگ جل رہی، کہا کہ گھر جلدی خالی کرو۔ پوچھا گیا کہ آخر یہ خواب تو فلانے نے دیکھا تھا، تو کہا اس نے جب دیکھا تھا وہ سردی کا موسم تھا، اور سردی کے موسم میں آدمی کو گرمی اچھی لگتی ہے، آدمی سیکتا ہے بدن کو اور بدن کو وارم کرتا ہے۔ گرمی کے موسم میں گرمی تکلیف دیتی ہے، اور اس آدمی نے جو خواب دیکھا ہے وہ گرمی کے موسم میں دیکھا ہے، جو ایک مصیبت اور پریشانی ہے۔ تو ایسا ہی ہوا، گھر خالی کیا، دھم سے گھر گر گیا۔ بعض دفعہ معبر کی سوچ کو بھی دخل ہوتا ہے، جو جسے تعبیر پوچھی جا رہی ہے، اگر وہ اپنی سوچ سے کوئی معنی بتلاتا ہے تو اس سے بھی معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت مولانا نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے زمانے میں کسی نے خواب دیکھا کہ ان کی طرف بطخ آ رہی ہے، ان کی طرف بطخ آ رہی ہے۔ تو مولانا نے فرمایا کہ مٹھائی کھلاؤ تو میں اس کی تعبیر دوں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ غالباً آپ نے فرمایا کہ آپ کو اچھی نوکری ملے گی، تقریباً 20-22 روپے کی تنخواہ ہوگی، اس زمانے کی بات ہے۔ اب یہ بطخ کو عربی میں بطن کہتے ہیں، توئی کو ڈبل پڑھا جاتا ہے، اور عادات کے لحاظ سے تقریباً تو کے لیے 9 نمبر آتے ہیں۔ اگر بطن کو بغیر تشدید کے بط پڑھیں گے تو پھر 11 ہوں گے، 9 اور 2 11، اور اگر توئی کو ڈبل پڑھیں گے تو 9 9 18 اور 2 20 ہو جائیں گے۔ تو یہ جو تعبیر دینے والا ہے وہ بھی اگر کچھ چیز سوچ لیتا ہے تو اس کا بھی ظہور ہوتا ہے، تو اس آدمی کو ایسی ہی اچھی نوکری مل گئی۔ کبھی کبھی خواب ایسا ہوتا ہے کہ وہ حقیقت حال ہوتا ہے، وہ بالکل صحیح بات ہوتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور مکہ مکرمہ عمرے کے لیے نہیں جاتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میری وفات مدینہ منورہ میں ہو۔ حج تو فرض کر لیا ہوگا لیکن نفل عمرے کے لیے نہیں جاتے تھے کہ کہیں میری موت مکہ مکرمہ میں نہ ہو جائے، میں تو مدینے میں مرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور میری زندگی کتنی باقی ہے، میری زندگی کے کتنے ایام یا کتنا وقت باقی ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو پنجہ دکھایا اپنا۔ پنجے کے اندر 5 انگلیاں ہوتی ہے، اب 5 کا عدد بتایا حضور نے۔ اب وہ پریشان کہ 5 کیا ہے؟ تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں تھے، تو ان سے رجوع کیا گیا تو آپ نے بتایا کہ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ جو 5 انگلیاں ہیں،
اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. 5 چیزیں ایسی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قرآن مجید میں ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم کسی کو نہیں، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش برساتا ہے اللہ تعالیٰ، وہی جانتا ہے کہ بارش کتنی برسے گی، کیسی برسے گی، نفع دے گی یا نقصان دے گی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، نیک ہے یا بید، اچھا ہے یا برا، لکی ہوگا یا ان لکی، اللہ ہی جانتا ہے. بغیر آج کل تو مشین دیکھ کر بتلا تو دیتے ہیں، لیکن کتنا غلط بھی پڑتا ہے. لیکن یقین کے ساتھ تو کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی جان نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے گا. آدمی دکان کھولنے کے لیے جاتا ہے، پتا بھی نہیں کہ کتنے گاہک آئیں گے، پورا دن کوئی نہیں آتا، آخر میں آ جاتا ہے گاہک. آدمی کیا کرے گا، کیا کمائے گا، نہیں جانتا کل کیا ہوگا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین پہ مرے گی، کسی کو پتا نہیں ہے. تو یہ 5 چیزوں میں سے کہ آپ کی زندگی کے کتنا سمے، کتنا وقت باقی ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ حقیقی بات ہے. تو خواب الگ الگ قسم کا ہوتا ہے. خواب کا مقام میں نے بتایا کہ انبیاء کرام کا سب خواب سچے ہوتے ہیں. عام مسلمانوں کے خواب میں ہر طرح کے احتمالات ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو غیر مسلم کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، کافر فاسق کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. نہیں، اس میں سورہ یوسف ہی کے اندر واقعہ پیش آئے گا. عزیز مصر نے خواب دیکھا ہے، گایوں کو دیکھا ہے، اور تر و تازہ گائے ہیں، اس کو دبلی پتلی کھا رہی ہے، اور یہ خواب سچا تھا کہ 7 سال حد سالی ہونے والی تھی. اب یہاں یہ سوال کہ خواب کی مدت کیا ہے. دیکھو، خواب جتنا خراب ہوتا ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے. جو خواب ہوتا ہے نقصان دینے والا، یا جس خواب کے اندر نقصان بتلایا گیا ہو، وہ خواب جو ردی ہوتا ہے وہ جلدی وجود میں آتا ہے. اور اچھا خواب ہوتا ہے وہ تھوڑا دیر میں ظاہر ہوتا ہے. اس کی وجہ بتلاتے ہوئے امام رازی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو برائی پہنچنے کا علم اس وقت ہو جبکہ وہ وقت قریب آ گیا ہو، تاکہ زیادہ پریشانی نہ رہے اور اس کا غم لمبا نہ ہو جائے. اس کا غم لمبا نہ ہو جائے، اس لیے برا خواب جلدی وقت بالکل قریب ہوتا ہے تب نظر آتا ہے. اور اچھا خواب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو خوشی دیر تک حاصل ہوتی رہے اور خیر اس کو ملتی رہے. اس لیے اچھے خواب کی تعبیر ظاہر ہوتی ہے لمبے سمے کے بعد، اور برے خواب کی تعبیر بہت جلدی ظاہر ہوتی ہے. خیر، اور بھی کچھ باتیں اس سے متعلق مجھے عرض کرنی ہے. مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور علم و عمل میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ.